بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے ایکسکلوزیو ویلاگ کے ساتھ شہر اقتدار سے عابد ایوب اوان حاضر خدمت ہے۔ آج کے اس ویلاگ میں بات کریں گے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی میڈیا کے ساتھ جو پہلی انٹریکشن ہوئی ہے جب سے وہ آرمی چیف بنے ہیں، اس کے بعد سے یہ پہلی دفعہ ہے کہ ان کی انٹریکشن ہوئی ہے، میڈیا سے بات چیت ہوئی ہے۔ بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں ایک میڈیا ورکشاپ ہوئی ہے اور اس میں جنرل عاصم منیر کی بات چیت ہوئی ہے، انٹریکشن ہوئی ہے میڈیا کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ۔ تو اس میں کیا بات چیت ہوئی ہے وہ میں آج کے اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ آرمی چیف کی جو میڈیا پرسنز ہیں، جرنلسٹس ہیں، ان کے ساتھ جو بات ہوئی ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ تو جو عاصم منیر کی بات چیت ہوئی ہے جرنلسٹ کے ساتھ، وہ مئی 9 کے واقعات کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے۔ تو اس میں جنرل عاصم منیر وہ بڑے سیریس کنسرنز تھے ان کے 9 مئی واقعات میں، جس طرح سے عمران خان کو جب گرفتار کیا گیا تھا 9 مئی کو، تو اس کے بعد جو پرتشدد واقعات ہوئے تھے ملک بھر میں، فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا اور شہداء کو نشانہ بنایا گیا، تو جنرل عاصم منیر کے اس حوالے سے بڑے سیریس کنسرنز تھے، خاص کر جو شہداء کو ٹارگٹ کیا گیا، نشانہ بنایا گیا، تو اس پر وہ کافی کنسرنز تھے ان کے۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ایسے جو پرتشدد واقعات میں ملوث جو ہیں، وہ چاہے ان کا تعلق سویلین سے ہو یا چاہے ان کا تعلق ملٹری سے ہو، تو ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی اور ان کے ساتھ کوئی نرم رویہ، نرم گوشہ جو ہے وہ نہیں رکھا جائے گا۔ تو اس حوالے سے جنرل عاصم منیر نے جو بات چیت کی ہے، اس کے علاوہ جو جب جرنلسٹ نے جنرل عاصم منیر سے انتخابات کے حوالے سے پوچھا، تو پہلے تو آرمی چیف نے اپنے آپ کو اس سوال سے الگ رکھنے کی کوشش کی کہ چونکہ وہ آرمی چیف ہیں اور ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ سوال تو آپ لوگوں کو حکومت سے پوچھنا چاہیے یا جو سیاسی پارٹیز ہیں ان سے پوچھنا چاہیے۔ بہرحال ان کا یہ کہنا تھا کہ جہاں تک فوج کا تعلق ہے تو الیکشن جو ہیں وہ چونکہ اسمبلی کی مدت جو ہے وہ اسی سال اختتام پذیر ہو رہی ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ الیکشن اسی سال ہی ہوں گے جہاں تک فوج کا تعلق ہے، فوج کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی الیکشن کے نہ کروانے میں، اور ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ الیکشن ایک ہی دن ہوں گے اور اسی سال ہوں گے اور جو فوج ہے وہ رکاوٹ نہیں بنے گی الیکشن کروانے میں۔ تو اس کے بعد جب دوسرا ان سے پوچھا گیا عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے، تو آرمی چیف کا یہ کہنا تھا کہ وہ عمران خان سے کیوں ملیں گے، ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ کسی جو پولیٹیکل فگرز ہیں ان سے ملاقاتیں کرے۔ ہاں، چونکہ جو وزیر اعظم ہیں ان سے ملاقات تو ان کی بنتی ہے اور وہ ان سے ملتے رہتے ہیں، چونکہ وہ پرائم منسٹر ہیں، حکومت میں ہیں، تو ان سے ملاقات وہ ان کی ہوتی رہتی ہے۔ لیکن عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ عمران خان سے وہ ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور نہ ہی وہ ملاقات ان سے کرنا چاہ رہے ہیں، کیوں کر وہ ان سے ملاقات کریں گے۔ تو اس کے علاوہ جب آرمی چیف سے جو بات چیت ہوئی جرنلسٹ کی، تو اس حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ آپ کے ساتھ میں اس ویلاگ میں شیئر کر رہا ہوں، ڈسکس کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو سپریم کورٹ ہے اس نے ایک لارجر بینچ بھی تشکیل دیا ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث افراد ہیں، سویلین عام شہری ہیں، جو کہ 102 افراد کی لسٹ ہے کہ جن کے خلاف ملٹری کورٹس میں مقدمات چلانے کی جو کمانڈرز فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں یہ ایک فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان کے خلاف ملٹری کورٹس میں مقدمات چلائے جائیں۔ تو اس کے بعد سپریم کورٹ نے ایک لارجر بینچ تشکیل دیا ہے جس کی ہیئرنگ نیکسٹ ویک منگل کو متوقع ہے کہ اس میں ایک فیصلہ آ جائے گا اس حوالے سے۔ تو اگر یہ فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ ملٹری کورٹس میں جو سویلین کے مقدمات چلانا ہے وہ غیر قانونی ہے یا اس کو کالعدم قرار دیتی ہے سپریم کورٹ، تو جو آرمی چیف ہیں ان سے جو جرنلسٹ کی ملاقات ہوئی ہے، جو بات چیت ہوئی ہے، تو اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ اگر کوئی اس طرح کا فیصلہ آتا ہے کہ ملٹری کورٹس میں سویلینز کے جو مقدمات ہیں ان کو غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے، کالعدم قرار دیا جاتا ہے، تو اس کو
فوج جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گی، اور فوج جو ہے وہ چونکہ ان جو 9 مئی واقعات میں ملوث افراد ہیں ان کے خلاف کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتی ہے، جہاں تک کہ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ جو خدیجہ شاہ ہے تو وہ بھی چونکہ ملوث تھیں، کور کمانڈر جو ہاؤس ہے اس کے جلاؤ گھراؤ میں، تو اس کے لیے جنرل جہانگیر کرامت جو سابق آرمی چیف رہ چکے ہیں انہوں نے جنرل عاصم منیر کو کال کی تھی اور خدیجہ شاہ کی سفارش کی تھی کہ ان کے ساتھ کوئی رعایت برتی جائے، تو جنرل عاصم منیر نے ان کی رعایت برتنے کی جو درخواست تھی اس کو بالکل مسترد کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس طرح چاہے جو افراد ملوث ہیں 9 مئی واقعات میں ان کا تعلق سویلین سے ہے یا ملٹری کے اندر سے ہے تو ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی، ان کے ساتھ سخت رویہ اپنایا جائے گا اور سخت جو ہے ان کے خلاف جو سزائیں ہیں وہ دی جائیں گی۔ تو اس حوالے سے یہ ایک جو پہلا انٹریکشن ہوا ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر جب سے آرمی چیف بنے ہیں، تو آج یہ پہلا موقع تھا کہ جرنلسٹ کے ساتھ انہوں نے اس طرح سے سوالات کے جوابات دیے، اور جنرل عاصم منیر نے میڈیا کے حوالے سے بھی بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا میں جو چیزیں پروپوگیٹ کی جاتی ہیں، جو فیک چیزیں چلائی جاتی ہیں، بعض اوقات ان کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ میڈیا میں جو چیزیں جو باتیں چل رہی ہیں، جو خبریں چل رہی ہیں، تو ان کا کوئی ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، جو ایسی باتیں چل رہی ہوتی ہیں جو انہوں نے اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی ہوتی ہے، تو اس پر بھی جنرل عاصم منیر نے یہی کہا کہ میڈیا کو ایک محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے اور جو اچھے طریقے سے جو چیزیں ہیں میڈیا میں خبریں ہیں ان کو اجاگر کرنا چاہیے، اور اس طرح کی جو فیک چیزیں ہیں، غلط چیزیں ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، آج کے اس ویلاگ میں اتنا ہی، نیکسٹ ویلاگ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔